کیا اس ٹائم پہ پرتگال شنگن کے اندر جو کنٹری ہے پرتگال کے پیپر لینے کے لیے پرتگال میں آنا چاہیے؟ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پرتگال کے پیپر لے لیں؟ کیا آپ اپنی فیملی کو، جو کہ مڈل ایسٹ سے لوگ آتے ہیں، کیا وہ اپنی فیملی کو پرتگال میں چھوڑ کر واپس مڈل ایسٹ جا کے جاب کریں گے؟ اور کیا کتنے عرصے تک وہ واپس پرتگال میں آ کے کوئی اپنا جاب جو ہے وہ کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے اب؟ تو آئیے چلتے ہیں جناب اس کی ڈیٹیل کے اندر۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ وزٹ نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، جو حالات چل رہے ہیں اس ٹائم پہ پوری دنیا کے، صرف ایک کنٹری کے نہیں یا یورپ کے نہیں، پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں بہت زیادہ خراب حالات ہیں۔ اس حالات میں پرتگال میں آنا، کیونکہ پہلے کوئی اور سسٹم تھا، اب سسٹم چینج ہو رہے ہیں، ہر کنٹری کا قانون جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو اب قانون جو ہے اور ہے۔ سوال صرف یہ ہے جو کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پرتگال میں آ کے ہمیں ٹی آر سی کتنے عرصے میں ملے گی؟ چلیں یہ بھی، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں کتنے عرصے میں ملے گی، لیکن ہم کرتے ہیں بات وہ جو مین بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا ٹی آر سی کا، اور ٹی آر سی کے لیے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے؟ کہیں سے بھی آپ آتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر پرتگال کے اندر آتے ہیں صرف اس غرض سے کہ جی میں ٹی آر سی لے لوں گا یا میری فیملی کو ٹی آر سی مل جائے گی، پیپر بن جائیں گے، تو کیا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا اور آپ کو کتنا پیسہ اس کے لیے چاہیے ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ پرتگال آئیں گے تو فری میں تو آ نہیں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو تب بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو پرابلم بنتی ہے ویزے کی، لیگل طریقے سے آپ کو انٹر ہونا ہوتا ہے پرتگال کے اندر شنگن ویزے کے ساتھ، اور وہ ویزا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ شنگن کا ویزا اب کتنا مشکل کر دیا گیا ہے ہر اس کنٹری کے لیے جس کنٹری کے لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہے، وہ انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے یا پاکستان، کوئی بھی کنٹری ہے، ان کے لیے شنگن ویزے بہت مشکل ہو گئے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ ویزے کا بندوبست کریں گے، اس کے بعد آپ ٹکٹ وغیرہ خرچ کریں گے، پھر آپ پرتگال انٹر ہوں گے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ پرتگال کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو ٹی آر سی مل جائے گی؟ اس کے اوپر بھی بعد میں بات کرتے ہیں، چلیں ٹی آر سی مل جاتی ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اتنی جلدی آپ کو ٹی آر سی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 92 جب سٹارٹ ہوا تھا اس وقت ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو ٹی آر سی مل جاتی تھی، لیکن اب جو ہے کم سے کم نہیں تو 6 منتھ لگ رہے ہیں، 8 منتھ بھی لگ رہے ہیں، کسی کی قسمت اچھی ہو تو 4 منتھ میں بھی شاید مل جاتی ہو ٹی آر سی۔ تو اس کے اوپر خرچہ اس ٹائم پہ جو آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے؟ باقی جو بات ہے کہ جی میں کما کے وہ خرچہ کر لوں گا، تو بھائی کہاں سے کمائیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیں پہلے۔ پرتگال کوئی اتنی رچ کنٹری نہیں ہے دوسری شنگن کنٹریوں کی طرح کہ آپ آتے ہی کسی جاب کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ جاب ملنا بہت مشکل ہے، کوئی بھی جاب، کسی قسم کی بھی جاب۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے جاب، بالکل ملتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی۔ میں نے بذات خود دیکھا ہوا ہے، اس زمانے میں جب فائلیں لاگ ہوتی تھیں، اس زمانے میں، اس وقت میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اگر 2 آدمیوں کی ضرورت ہے کسی ذمہ دار کو ایگریکلچر کے کام میں، تو وہاں پہ 600 آدمی کھڑا ہوتا تھا، عورتیں بھی بیچ میں اور مرد حضرات بھی بیچ میں۔ اور کون ہوتے تھے وہ سارے ہم لوگ ایشین ہوتے تھے، تمام کے تمام ایشین لوگ ہوتے تھے، یا پھر کچھ رومینین بھی ہوتے تھے، دوسری کنٹریوں کے بھی ہوتے تھے، افریقن کنٹریوں کے بھی ہوتے تھے۔ 2 جاب کے لیے 600 700 آدمی 500 آدمی کھڑا ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اور اب اندازہ آپ خود لگا لیں۔ ٹی آر سی لینے کے لیے کم سے کم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 6 منتھ 8 منتھ، اور اس کے اوپر جو خرچہ آئے گا منیمم آپ کا وہ خرچہ ہوگا 7000 یورو۔ منیمم کا خرچہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ بھائی آپ نے ہوا سے زندہ نہیں رہنا، آپ نے کھانا بھی ہے، آپ نے رہنا بھی ہے، آپ نے پہننا بھی ہے، آپ کی اپنی ضروریات ہیں۔ یہ میں سنگل آدمی کی بات کر رہا ہوں۔
میں فیملی کی بات نہیں کر رہا. تو اس کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 7,000 یورو کم سے کم، میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 7,000 یورو ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ ٹی آر سی تک پہنچائے. مان لیا ٹی آر سی مل گئی آپ کو، تو ٹی آر سی لے کے بھائی کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کیا بینیفٹ دے سکتی ہے ٹی آر سی؟ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، یا ایجنٹوں نے دی ہوئی ہیں، ان کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں، بھائی بس ٹی آر سی لے لو، پورا شنگن آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا، پورے دروازے شنگن کے جو ہے 29 کنٹریز آپ کے لیے اوپن ہیں، تو آپ جہاں مرضی جا کے کام کر سکتے ہیں. غلط ہے یہ. ٹی آر سی کے اوپر پرتگیزی یا کسی بھی کنٹری کی آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو یہ ٹی آر سی اسی کنٹری کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس ٹی آر سی کے اوپر آپ جا کے جہاں مرضی کام کریں. نہیں، آپ کو ٹی آر سی اگر پرتگال سے ملی ہے تو وہ پرتگال میں ہی کارآمد ہوگی، وہ کہیں اور دوسری کنٹری میں جا کے وہ کارآمد نہیں ہوگی وہ ٹی آر سی. تو ٹی آر سی کو آپ اگر کام ہی نہیں مل رہا، آپ کو وہاں پہ جاب ہے ہی نہیں آپ کے پاس، وہاں پہ جاب مل ہی نہیں رہی، اگر پرتگیزی جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی بہت کم جابس ہیں، تو آپ کو کہاں سے جاب ملے گی؟ تو وہ آپ ٹی آر سی لے کے گھومیں گے پھر. تو کیا فائدہ مجھے بتائے اس ٹی آر سی کا؟ اور بہت سارے لوگ پہلے ٹی آر سی کے چکر میں مڈل ایسٹ سے فیملی کو لے کے آئے، فیملی کو یہاں پہ چھوڑا، واپس چلے گئے، جا کے وہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، خرچہ وہاں سے بھیجتے ہیں. کیوں؟ ٹی آر سی مل جائے گی. اور ان کے ذہنوں میں بھی یہی چیز ہے شاید کہ جی ٹی آر سی مل گئی تو بس پھر ہمارے لیے ہر دروازہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ہم جہاں مرضی جا کے کام کریں گے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک پروسیجر ہے لیکن وہ بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہتا. جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں وہ صرف یہی ہے کہ بھائی یہ غلطی مت کریں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جی پرتگال میں آنا چاہیے تو میں صاف کہوں گا بالکل نہیں آنا چاہیے. ایک تو آپ کا پیسہ خراب ہوگا، دوسرا آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے. ہاں، آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ کو نیشنلٹی پرتگال کی اگر مل جاتی ہے تو. اور وہ بھی اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے وہ 10 سال کا عرصہ کرنے والی ہے کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے گی. تو 10 سال کے بعد آپ کے پاس، آپ کے سامنے پھر سارے دروازے اوپن ہیں کہ آپ کے پاس پرتگیزی نیشنلٹی ہے، پاسپورٹ ہے، آپ جہاں مرضی جا کے آپ جاب کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی میں ٹی آر سی کے اوپر چلا جاؤں گا، تو بالکل بھول جائیے بھائی، ٹی آر سی کسی کام کی نہیں ہے. ٹی آر سی صرف اسی ملک کے لیے ہے جس ملک میں آپ نے آئے ہیں اور جس ملک نے آپ کو ٹی آر سی دی ہے. یہ وہیں پہ کارآمد ہوگی، کسی اور ملک میں نہیں ہوگی. ہاں، اگر تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں، اور اس کے لیے بھی کم سے کم آپ کو 25-30 ہزار یورو چاہیے، کم سے کم. وہ بھی چھوٹا سا بزنس آپ کوئی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال دے، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ ٹی آر سی آپ کے بہت کام کی ہے، پھر وہ آپ کے کام آ سکتی ہے. اگر آپ نے صرف جاب کرنے کے لیے ہی ٹی آر سی لینی ہے تو جاب تو آلریڈی پرتگال کے اندر نہیں ہے. نہیں یقین تو آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں جو لوگ اس وقت پرتگال کے اندر موجود ہیں، یا جو پرتگال آئے اسی نیت سے تھے کہ جی ہم ٹی آر سی لے لیں گے، ہمیں ٹی آر سی مل جائے گی اور ہم دوسری کنٹری میں موو کر جائیں گے. اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ٹی آر سی جیب میں ڈال کے اپنی اپنی ہوم کنٹری جا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ہم اس ٹی آر سی کے اوپر بھائی کہیں نہیں جا سکتے. ہاں، گھومنے کے لیے تو جا سکتے ہیں ہم، لیکن وہ بھی اپنی پاکٹ سے پیسہ خرچ کر کے. اگر پاکٹ میں پیسہ ہوگا تو خرچ کریں گے، یا تو آپ پیچھے سے منگوائیں اتنا پیسہ کہ آپ گھومیں پھریں اور اس کے بعد جناب آپ واپس جائیں. تو بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا کہ ٹی آر سی تو مل گئی ان کو، لیکن آگے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے. آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بے شمار یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو بے شمار جو ہے وہ میسیج کومنٹ نیچے آ جائیں گے، جی میں اتنے عرصہ میں نے پرتگال میں گزارا، میں نے ٹی آر سی لی اور دیکھا کوئی کام شام نہیں ہے اور میں واپس آ گیا. اس قسم کے آپ کو میسیج جو ہے، کومنٹ جو ہے وہ پڑھنے میں نیچے ملیں گے، بہت سارے ایسے آئیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو اپنی کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے تو جو بھی کرنا ہے بس یہ ٹی آر سی کے اوپر کرنا ہے، ہم تو اینڈ تک جائیں گے، ہم تو نیشنلٹی لیں گے.
تو وہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو مل بھی گئی ہے جو بہت پہلے کے لوگ ہیں، جو بہت پہلے آ کے انہوں نے اپنے فائلیں جمع وغیرہ کروائی تھیں، تو ان لوگوں کے پاس نیشنلٹیاں بھی ہیں، وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے ہیں، مطلب پرتگال کو چھوڑ کے دوسری کنٹری میں جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پیسہ کمانا جو ہے اتنا ایزی نہیں ہے۔ یورپ کے اندر خاص طور پہ، شنگن کے اندر اتنا آسانی سے پیسہ نہیں کمایا جاتا۔ آپ بے شک جا کے اسپین کی کسی ایسی سائٹ پہ کسی چھوٹے علاقوں میں جا کے دیکھ لیں، 20 15 25 یورو کے اوپر پورا دن وہ فوڈ پیکنگ کا کام کرتے ہیں، مالٹے توڑتے ہیں جناب، اسٹرابری توڑتے ہیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں، سارا دن 12 گھنٹے 13 گھنٹے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ملتا ان کو کیا ہے؟ 20 یورو 25 یورو 15 یورو۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، جو ٹھیکیدار صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، اکوموڈیشن بھی وہ ان کی اپنی بیچاروں کی ہوتی ہے، وہ اس کا بھی وہ رینٹ دیتے ہیں۔ تو کیوں کہ وہ مجبور ہیں اب، کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہم تو کشتیاں جلا کے آئے ہیں، ہم تو دیکھیں گے اینڈ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو آج کل پرتگال میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے، اور اگر ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، بالکل آپ آئیے، آپ آ کے دیکھیے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا آپ کے لیے ایزی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو بالکل پھر آپ کے لیے ہر چیز ایزی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہی پیسہ ہے جو آپ لگا کے آئے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں جی ٹی آر سی لے کر میں یہاں پہ جاب کر لوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں یقین تو آپ آئیے، آ کے دیکھ لیجئے، باقی مرضی ہے وہ آپ کی، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔